اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ مشہور روایت ہے کہ عرب کے کسی شہر میں ایک سنارن رہتی تھی جس کے صرف ایک ہی لڑکا تھا۔ ایک روز جب سنارن کنویں پر پانی بھرنے گئی تو اس کا لڑکا بھی اس کے ساتھ ہو لیا۔ سنارن لڑکے کو کنویں کے قریب بٹھا کر پانی بھرنے لگی۔ کنویں کی دوسری طرف ایک کمہار رہتا تھا جس کا آوا اس وقت خوب روشن تھا۔ لڑکا کھیلتے کھیلتے اس طرف نکل گیا۔ سنارن جب پانی بھر چکی تو کنویں کے قریب لڑکے کو نہ پا کر خیال کیا کہ گھر چلا گیا ہوگا۔ واپس گھر پہنچی تو گھر پر بھی لڑکا موجود نہ پایا۔ آخر ماں تھی بہت پریشان ہوئی اور روتی پیٹتی اپنے لقتے جگر کی تلاش میں دوبارہ گھر سے نکلی۔ کنویں کے قریب آئی، جگہ جگہ ڈھونڈا، سرگردان و پریشان پھرتی رہی، ہر ایک سے پوچھا مگر کوئی سراغ نہ ملا، کہیں پتہ نہ چلا۔ اسی طرح شام ہو گئی۔ یکایک شور ہوا کہ سنارن کا لڑکا کمہار کے آوے میں گر کر جل گیا ہے۔ یہ سن کر اسے انتہائی صدمہ ہوا اور اس قدر روئی کہ غش آ گیا۔ عالم غشی میں کیا دیکھتی ہے کہ ایک معظمہ نقاب پوش تشریف لائی ہیں اور فرماتی ہیں کہ غم نہ کر، تیرا لڑکا بہت جلد تجھ سے ملے گا۔ تو نیت کر لے کہ اگر میرا لڑکا صحیح و سالم آوے میں سے زندہ کھیلتا کودتا نکل آئے تو میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی کہانی سنوں گی۔ سنارن نے فوراً عالم غشی ہی میں نیت کر کے منت مان لی۔ جب آنکھ کھلی تو واقعی سنارن نے دیکھا کہ لڑکا خدا کے فضل و کرم سے ہنستا کھیلتا زندہ سلامت چلا آ رہا ہے اور اعجاز جناب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے جسم پر آگ نے کوئی اثر نہیں کیا، یہاں تک کہ لباس بدن بھی محفوظ رہا۔ بہنوں پڑھو درود محمد کے نام پر، صدقہ ہو آل پاک رسول انام پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنارن بچے کو لے کر خوشی خوشی بازار گئی، 2 پیسے کی شیرینی لی اور پڑوسیوں سے کہا کہ میری مراد پوری ہوئی، میرے گھر چل کر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی کہانی سنا دو اگر کسی کو یاد ہو۔ 6-7 گھر پھری لیکن ہر ایک نے یہی کہا کہ نہ ہمیں کہانی یاد ہے اور نہ اتنی فرصت کی ان فضول باتوں کی طرف توجہ دیں۔ سنارن سب سے مایوس ہو کر جنگل کی طرف چل دی۔ کچھ دور چل کر وہی نقاب پوش معظمہ نظر آئیں اور فرمایا، اے خاتون مت رو، چادر بچھا کر بیٹھ جا، میں کہانی کہتی ہوں تو سن۔ پھر آپ نے فرمایا کہ شہر مدینہ میں ایک یہودی رہتا تھا، اس کی لڑکی کی شادی تھی۔ وہ یہودی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ میری لڑکی کی شادی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت دیں تو میں شرف پاؤں کہ جناب سیدہ میرے گھر تشریف لے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس امر کے مالک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ اجازت دیں تو جناب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے گھر تشریف لے چلیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس امر کی مالک خود جناب سیدہ ہیں۔ اس کے بعد یہودی نے جناب سیدہ کے دروازے پر آواز دی کہ اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری لڑکی کی شادی ہے، اگر آپ تشریف لے چلیں تو میری عزت بڑھ جائے گی۔ آپ نے فرمایا کہ جناب امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لے لوں تو چلوں۔ یہودی نے کہا کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گیا تھا، سب نے آپ ہی کو مختار کیا ہے۔ جناب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر متفکر ہوئیں، اتنے میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تشریف لے آئے۔ جناب سیدہ نے فرمایا، بابا جان یہودی کے یہاں سے آدمی آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں، اس کے گھر جائیں یا نہ جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی تم کو اختیار ہے۔ جناب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، بابا جان آپ کی سخت توہین ہوگی کیونکہ ان کی عورتیں عمدہ اور نفیس لباس و زیورات سے مزین ہوں گی اور میرے پاس وہی پھٹے پرانے کپڑے ہیں جس میں جا بجا خرمے کے پیوند ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی اسی حالت میں جاؤ جو مرضی معبود۔ چنانچہ جناب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے کو تیار ہو گئیں۔ اپنی ڈیوڑی تک نہ پہنچی تھی کہ حوران جنت آسمان سے نازل ہوئیں اور جناب سیدہ کو لباس فاخرہ پہنایا۔ کچھ حوریں دائیں اور بائیں اور کچھ پیچھے اور کچھ آگے روانہ ہوئیں۔ اس شان سے جناب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری یہودی کے مکان پر پہنچی۔ جو ہی آپ یہودی کے مکان پر پہنچی، تمام مکان آپ کے نور سے روشن ہو گیا اور ایسی خوشبو پھیلی کہ دور دور تک خوشبو محسوس ہونے لگی۔ یہ تجمل، یہ وقار دیکھ کر تمام یہودی عورتیں بے ہوش ہو گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد سب کو ہوش آیا مگر دلہن کو ہوش نہ آیا۔ لاکھ تدبیریں کی مگر سب بے سود ثابت ہوئیں۔ دیکھا تو معلوم ہوا کہ روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی ہے۔ آنن فادن شادی کا مکان ماتم کدہ بن گیا۔ جناب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دیکھ کر بہت تشویش ہوئی اور فرمایا کہ اطمینان رکھیے، ابھی ہوش آ جاتا ہے۔ اس کے بعد فوراً آپ نے 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور کہا کہ اے میرے معبود، میں بنت رسول ہوں، صدیقہ نام رکھا ہے تو نے بطول کا، جھوٹا نہ کیجیو مجھے صدقہ رسول کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
اے میرے معبود برحق، میں تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں، میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے۔ تمام لوگ یہی کہیں گے کہ سیدہ کے آتے ہی دلہن ختم ہو گئی، خانہ شادی خانہ غم بن گیا۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ آپ کی دعا قبول ہوئی اور دلہن کلمہ شہادت پڑھتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ بہنوں پڑھو درود محمد کے نام پر، صدقہ ہو آل پاک رسول انام پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہنے لگی میں شہادت دیتی ہوں کہ خدا وحدہ لا شریک ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول برحق ہیں اور آپ ان کی دختر ہیں۔ آپ مجھ کو مذہب اسلام کی تعلیم فرمائیں۔ اور اس طرح صدقے دل سے وہ عورت مسلمان ہو گئی۔ جناب فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اعجاز دیکھ کر 500 یہودی مرد و عورت مسلمان ہو گئے اور آپ کو سب نے نہایت عزت و حرمت کے ساتھ رخصت کیا۔ ایک عورت آپ کی کنیزی میں دی، آپ اپنے دولت خانہ پر واپس تشریف لے آئیں۔ تمام ماجرا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خدا کا شکر ادا کیا۔ کہانی کا پہلا حصہ ختم ہوا، معظمہ نے دوسرا حصہ شروع کیا۔ سنارن نہایت دلچسپی اور اعتقاد سے سنتی رہی۔ دوسرا حصہ۔ کسی شہر میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ سامان شکار تیار کرو۔ وزیر نے سامان شکار تیار کیا اور بادشاہ کو خبر دی۔ بادشاہ شکار کے لیے چل دیا۔ شہزادی اور وزیر زادی دونوں لڑکیاں ساتھ چلیں۔ جاتے جاتے ایک جنگل میں پہنچے، وہاں خیمے نصب کیے۔ لشکر والے تھکاوٹ دور کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ کچھ لوگ ناشتہ کرنے لگے، اتنے میں اس زور کی آندھی چلی کہ سب لوگ اڑ گئے۔ شہزادی اور وزیر زادی کا پتہ نہ چلا، دونوں پہاڑوں پر جا کر گری۔ آندھی بند ہونے کے بعد رفتہ رفتہ تمام لوگ جمع ہو گئے اور تمام لشکر لوٹ آیا، لیکن لڑکیوں کا کہیں پتہ نہ چلا۔ بادشاہ اور وزیر نے بہت ڈھونڈوایا اور خود بھی سرگردان پھرے، لیکن کہیں بھی پتہ نہ چلا۔ مجبوراً اپنے دارالسلطنت کو واپس آئے۔ اتفاق وقت کے ان کے جانے کے بعد کسی دوسرے ملک کا بادشاہ اسی جنگل میں شکار کھیلنے آیا اور اپنے وزیر کو حکم دیا کہ کہیں پانی تلاش کرو، مجھے پیاس محسوس ہو رہی ہے۔ وزیر تلاش آب میں روانہ ہوا اور اتفاقاً اسی پہاڑ پر پہنچا جس پر کہ یہ دونوں لڑکیاں تھیں۔ یہ لڑکیاں اپنے والدین سے چھٹ کر اور پریشان ہو کر اتنا روئیں کہ بے ہوش ہو گئیں۔ عالم غشی میں کیا دیکھتی ہیں کہ ایک نقاب پوش معظمہ تشریف لائی ہیں اور فرماتی ہیں کہ اے لڑکیوں، تم منت مان لو کہ جب ہم اپنے والدین سے مل جائیں گے تو جناب سیدہ کی کہانی سنیں گے۔ ان لڑکیوں نے عالم غشی میں منت مان لی۔ جب ہوش آیا تو ایک دوسرے کی تصدیق کی اور کہا کہ میں نے بھی یہی دیکھا ہے۔ اتنے میں وہ وزیر جو پانی کی تلاش میں گیا تھا آ پہنچا اور دونوں لڑکیوں کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پوچھا کہ اے لڑکیوں، تم کہاں کی رہنے والی ہو؟ اپنے حسب و نسب سے آگاہ کرو۔ لڑکیوں نے سارا قصہ بیان کیا کہ اس طرح ہم اپنے والدین سے چھٹ گئے ہیں۔ وزیر اپنے بادشاہ کے پاس گیا اور سارا قصہ بیان کیا۔ بادشاہ نے کہا کہ تم فوراً جاؤ اور دونوں لڑکیوں کو لے آؤ۔ وزیر ماں سامان اور سواری کے پہاڑ پر گیا اور لڑکیوں سے درخواست کی کہ اے لڑکیوں، اگر مناسب سمجھو تو میرے ساتھ چلو۔ لڑکیاں راضی ہو گئیں۔ وزیر اپنے ہمراہ ان دونوں کو لے کر اپنے دارالسلطنت کو واپس آیا۔ چند روز بعد ان کے والدین کو خبر ہوئی کہ فلاں بادشاہ کے ہاں ہماری لڑکیاں موجود ہیں۔ پہلے بادشاہ کے نام ایک خط لکھ کر اپنے وزیر کو روانہ کیا کہ ہماری لڑکیوں کو رخصت کر دو۔ اس بادشاہ نے جواب میں خط تحریر کیا کہ آپ کی لڑکیاں حاضر ہیں، لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ میرے لڑکے سے اپنی لڑکی اور وزیر کے لڑکے سے وزیر کی لڑکی کے ساتھ شادی کرنا منظور فرما لیں۔ پہلے بادشاہ نے آخرکار یہ بات منظور کر لی۔ دوسرے بادشاہ نے لڑکیوں کو رخصت کر دیا۔ یہ لڑکیاں اپنے والدین سے مل کر بہت خوش ہوئیں اور حسب سابق شاہی محلات کی چہل پہل میں گم ہو گئیں۔ کہانی سنانا یا سننا بالکل بھول گئیں۔ تاریخ مقرر ہوئی اور سامان شادی ہونے لگا۔ مقررہ تاریخ پر شادی ہو گئی اور دونوں لڑکیاں دلہن بن کر سسرال چلیں۔ اتفاق وقت کے ایک دلہن کا لوٹا جو جہیز میں ملا وہ چھوٹ گیا۔ راستے میں شام ہو گئی۔ آخر ان لوگوں نے قیام کیا اور لوٹا تلاش کیا مگر نہ ملا۔ معلوم ہوا کہ لوٹا گھر پر ہی چھوٹ گیا۔ وزیر نے ایک سپاہی کو روانہ کیا کہ لوٹا لے آؤ۔ سپاہی گیا تو دیکھتا ہے کہ جہاں محل تھا وہاں میدان ہے، نہ تخت ہے، نہ تاج ہے، نہ بادشاہ ہے، نہ فوج، صرف میدان میں لوٹا رکھا ہے۔ چاہا کہ لوٹا اٹھا لے، جیسے ہی ہاتھ بڑھایا یکایک اس لوٹے میں سے سانپ نے پھن نکالا۔ سپاہی اچھل کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے بہت کوشش کی کہ لوٹا حاصل کر لے لیکن ممکن نہ ہوا۔ مجبوراً اپنے بادشاہ کے پاس گیا اور سارا ماجرا بیان کیا۔ بادشاہ کو یہ سن کر بہت حیرت ہوئی کہ ابھی تو میں سب کو صحیح و سالم چھوڑ کر آیا ہوں، اتنی دیر میں یہ کیا ہو گیا؟ المختصر بادشاہ دلہنوں کے پاس گیا اور کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ تم جادوگر کی لڑکیاں ہو۔ یہاں تک آنے میں یہ گل کھلائے، گھر تک جانے میں کیا کرو گی؟ اس وقت تم کو قید کرتا ہوں، صبح قتل کر دوں گا۔ یہ کہہ کر بادشاہ غیظ و غضب میں بھرا ہوا خیمے میں واپس ہوا۔ جب دونوں لڑکیوں نے یہ سنا کہ یہ ماجرا ہے تو ایک دوسرے سے گلے مل کر خوب روئیں اور کہنے لگیں کہ خدا بندہ یہ کیا ماجرا ہے کہ کل شادی ہوئی اور آج قید خانے میں ہیں، صبح قتل کیے جائیں گے۔ یا خدا، معلوم نہیں کہ ہم لوگوں سے ایسا کون سا گناہ سرزد ہوا ہے۔ یہ کہہ کر اتنا روئیں کہ بے ہوش ہو گئیں۔ اسی عالم غشی میں دیکھا کہ وہی نقاب پوش معظمہ جو پہاڑ پر نظر آئی تھی پھر نظر آئیں اور کہا، لڑکیوں، تم نے پہاڑ پر منت مانی تھی،
کہ جب ہم اپنے والدین سے ملیں گے تو ہم جناب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانی سنیں گے۔ تم لوگوں نے کہانی نہیں سنی، بد عہدی کی ہے، اسی وجہ سے یہ عذاب نازل ہوا ہے۔ اب تم لوگ اسی قید خانے میں کہانی سنو۔ لڑکیوں نے کہا قید خانے میں پیسے کہاں؟ آپ نے فرمایا تمہارے آنچل میں 2 پیسے بندھے ہیں۔ لڑکیاں جب ہوش میں آئیں تو دیکھا کہ آنچل میں 2 پیسے بندھے ہیں۔ انہوں نے کسی تدبیر سے 2 پیسے کی شیرینی منگوائی اور ایک نے کہانی کہی، دوسری نے سنی۔ صبح کو بادشاہ نے جلاد کو بلوایا اور دلہنوں کو قتل کا حکم سنایا۔ جب جلاد دلہنوں کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ چند باتیں بادشاہ ہم سے سن لے تو پھر ہم کو قتل کر دے۔ بادشاہ آیا۔ شہزادیوں نے اپنے حنا آلود ہاتھ باندھ کر کہا کہ ایک آدمی پہلے ہمارے مکان پر بھیج دیجئے کہ وہاں کی حالت معلوم ہو جائے، پھر آپ کو اختیار ہے۔ بادشاہ نے اسے منظور کر لیا اور سپاہی کو پہلے بادشاہ کے ہاں بھیجا کہ حال دریافت کرے۔ اس نے دیکھا کہ محل، شاہانہ تخت و تاج سب کچھ اسی طرح موجود ہے۔ سپاہی واپس آیا اور ماجرا بادشاہ سے کہہ سنایا۔ بادشاہ لڑکیوں کے پاس گیا اور پوچھا کیا ماجرا ہے۔ انہوں نے تمام حقیقت جناب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنائی اور کہا کہ ہم نے کہانی نہیں سنی تھی، اسی وجہ سے شاید یہ عذاب ہم پر نازل ہوا تھا۔ بادشاہ نے یقین کر لیا اور لڑکیوں کو جو اب شہزادے اور وزیر زادے کی دلہنیں تھیں رہا کر دیا۔ یہ کہانی سنارن سے کہہ کر جناب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روپوش ہو گئیں۔ سنارن جب اپنے گھر واپس آئی تو کیا دیکھتی ہے کہ جن جن لوگوں نے کہانی سننے اور سنانے سے انکار کیا تھا اور فضول سمجھا تھا ان کے گھروں میں آگ لگ گئی۔ جس طرح سنارن کی مراد پوری ہوئی، خداوند عالم جناب سیدہ صلوات اللہ وسلام علیہ جملہ سننے والوں کی مرادیں پوری کرے، آمین ثم آمین۔